ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے۔ عام طور پر دیکھیں گے جب دو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ایسے باتیں کرتے ہیں: اچھا، وہ چھوٹے سے قد والی لڑکی، اوہو وہ بڑے سے منہ والی، اچھا اچھا، جو یوں چلتی تھی اور پھر نقل اتار کر دکھائی جاتی ہے۔ کون سا لڑکا؟ وہ گنجا، ارے وہ موٹی گردن والا، وہ جو خود ہی اتنا بدصورت تھا اور اس کو بیوی اتنی پیاری مل گئی، وہی۔ ہم سورہ 3 کی ابتدائی آیات پڑھیں تو واضح ہوتا ہے کہ 4 چیزوں کی قسم کھا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو حسین تخلیق کیا۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور امن والے اس شہر کی، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ کتنے آرام سے ہم اللہ تعالی کی تخلیق کا مذاق اڑا لیتے ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے۔ کسی کو لمبا ہونے پر باتیں سننی پڑتی ہیں، کسی کو چھوٹا ہونے پر، کسی کا رنگ کالا، کسی کی ناک موٹی، کسی کو چہرے پر دانے نکل آئیں تو پوچھ پوچھ کر اس کی مت مار دیتے ہیں۔ بالوں پر تبصرے، ہونٹوں پر باتیں، حالانکہ انسان کا ان میں سے کسی پر بھی اختیار نہیں۔ یقیناً حسین چہرہ سبھی کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ حسن بھی رب ہی نے تو دیا ہے، تو تعریف اسی کی۔ اور اگر کسی کے چہرے مہرے کا مذاق آپ اڑا رہے ہیں تو کس ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ؟ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ رب جو ایک کے بعد دوسری، تیسری اور پھر چوتھی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو احسن تقویم، بہترین ساخت پر بنایا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کا مذاق اڑاتے وقت یہ یاد ہی کب رہتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کی شکل کا مذاق نہ بھی اڑاتے ہوں تو بھی مختلف جغرافیائی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں۔ چائنیز لوگوں کا ذکر ہو تو ممکن ہی نہیں کہ ان کے قد اور ناک کا ذکر نہ ہو اور ان کی آنکھوں کا ذکر نہ کریں۔ عموماً چپٹی ناک والے کہہ کر ان کی طرف ریفر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح افریقن لوگوں کے گھنگرالے بال، چوڑی جسامت اور بھرے ہونٹوں کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کو تخلیق کرنے والا بھی وہی مصور ہے جس نے ہمیں خوبصورت بنایا۔ روز ویلٹ کا ایک بڑا مشہور قول یاد آ رہا ہے: گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز، ایوریج مائنڈز ڈسکس ایونٹس، اسمال مائنڈز ڈسکس پیپلز۔ اس کی روشنی میں اپنی گفتگو اور اپنے آپ کو پرکھنے سے ہم بڑی آسانی سے اندازہ لگا لیں گے کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے۔